برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندھیری اور گھٹا ٹوپ گمراہیوں کے اندر ڈوبی ہوئی انسانیت کو جن اہم ترین پیغامات کے ذریعے انہیں جگایا اور دعوت دی، وہ ایک اللہ پر ایمان، اس کے بعد سب سے اہم ترین ستون ایک دن تمہیں مرنا ہے اور وہاں تمہارا حساب ہوگا، اسی حساب کے نتیجے میں تمہیں ابدی جنت ملے گی یا اسی حساب کے نتیجے میں تمہیں ابدی جہنم ملے گی، جس کو یوم آخرت یا آخرت پر ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا۔ گزشتہ کے جمعے میں میں نے آپ کے سامنے توحید کی عظمت اور سب سے اہم ترین اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی بنیاد پر مسلمانوں کو جوڑنے کا حکم دیا، اور یہی اصل بنیاد ہے جس کے ذریعے آج بھی مسلمان متحد ہو سکتے ہیں۔ اس متحد مسلمانوں کا سب سے اہم ترین منصوبہ اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی کا ہوگا، تو یاد رکھیے اپنے ایمان کو مضبوط ترین بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے آخرت کے عقیدے کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ آخرت کے عقیدے کو اپنے اعتقاد میں اس حد تک شامل کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالی گویا اس دنیا میں تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور تمہارا ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ ہے، اور اس سلسلے میں رب العالمین تم سے پوچھے گا اور اس کے جواب کے بغیر تم جنت یا جہنم کہیں بھی نہیں جا سکتے، اس عقیدے کی پختگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ، جو کہ ہمارے مصحف کا یوں سمجھیے کہ سب سے پہلا سورہ ہے، کیونکہ فاتحہ تو یوں کہہ لیجئے مقدمہ ہے، دیباجہ ہے، لیکن اصل وہاں سے سورت، جہاں سے قرآن شروع ہے وہ تو سورہ بقرہ ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا وہ اسی بات پر ہے کہ یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ الف لام میم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان، اب ذرا بتائیے آخرت کا ایمان کیا غیب کے اندر نہیں آتا ہے؟ سوچئے یہاں پر اہمیت کیسے دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب میں کیا کیا ہے؟ اللہ غیب میں ہے۔ ہمارے لیے تو ایک اندازہ، ایک سوچنے کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول بھی آج ہمارے لیے غیب ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا، یہ غیب میں کیا آخرت نہیں آتی؟ آخرت بھی غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا نظام غیب میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عرش غیب میں ہے۔ لیکن فرمایا مجموعی طور پر الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں،
تو غیب کے اندر آخرت بھی آ گئی، غیب کے اندر اللہ پر ایمان بھی آ گیا، غیب کے اندر فرشتے بھی آ گئے، لیکن رب العالمین نے اسے الگ سے ذکر کر رہا ہے۔ اب ذرا آگے پڑھو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے ہے، تورات، انجیل، زبور، جتنی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایمانیات کا ایک الگ سی فہرست آ گئی۔ اب آخری میں پھر بات کہاں ختم ہو رہی ہے، ذرا دیکھو، وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب غیب پر ایمان لانے میں آخرت اندر شامل ہے، آخرت بھی غیب ہی ہے، لیکن اسے الگ سے پھر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ غیب پر ایمان لانے کے جتنے ارکان ہیں ان تمام میں آخرت سب سے اہم ترین ہے۔ اس کا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا تمہارے ایمان کے اندر مضبوطی ویسے ہی ہوگی۔ آخرت پر زیادہ زور دیا گیا، فرمایا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تمہارے رب کی طرف سے یہ ہیں ہدایت یافتہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو آخرت کا الگ سے پھر ذکر کیا گیا۔ تو سب سے اہم ترین موضوع قرآن نے توحید کے بعد آخرت دیا کہ مسلمانوں یہ زندگی نہیں ہے اصل زندگی، یہ زندگی صرف دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے جو تم کو دکھ رہا ہے۔ اصل زندگی تو کیا ہے؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، تمہارے لیے آخرت کی زندگی ہے، ہم وہ دیں گے تمہیں۔ اور اس حساب و کتاب کا یقین جتنا تمہارے لیے آگے بڑھے گا اتنا ہی تمہارے ایمان کی مضبوطی ہوگی اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آؤ گے۔ جتنا کمزور پڑے گا اتنا ہی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور دین سے دور بھاگو گے۔ آج ہماری حالت یہی ہے کہ لفظی اعتبار سے تو ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقادی طور پر عملی اعتبار سے ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ اور عذابات الہیہ بھی جب بھی نازل ہوئے، ان میں عمومی طور پر سب سے اہم ترین کردار توحید کے مقابلے میں شرک تھا میرے دوستو، جن پر اللہ نے قوموں کو برباد کر دیا۔ خالی شرک تھا؟ نہ، سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کوئی تھا تو وہ تھا آخرت کا انکار۔ آخرت کا انکار، وہ مانتے نہیں تھے کہ زندگی کوئی اور زندگی بھی ہے اس دنیا کے علاوہ۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ ہمیں مارتا ہے، جلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمیونسٹ ذہنیت کے بھی اس زمانے میں تھے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ لیکن عمومی طور پر مشرکین مکہ باوجود یہ کہ ان کے پاس بھی ایک عقیدہ تھا جو وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ہے، لیکن عقیدہ آخرت کا بڑا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے انداز کو کئی مرتبہ کئی جگہوں پر قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، ہم پلٹائے جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمیں دفن کر دیا جائے گا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قول نقل کر کے کہا ہے کہ نہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ ہم دراصل اس زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیں گے، پھر ملائکہ جب آئیں گے سب باندھے کھڑے ہوں گے، تو پھر رب العالمین
تمہارے حساب کے لیے آئے گا۔ تو آخرت کا انکار تمام برائیوں کی جڑ ہے، آخرت پر ایمان تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اسی واسطے قرآن کے اندر آپ نظر دوڑائیں، توحید کے بعد جتنی گفتگو کسی اور معاملے میں نہیں ہوئی جتنی آخرت میں ہوئی۔ اسی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے سورہ قیامہ پوری کی پوری سورت تقریباً آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی، جس میں رب العالمین آخرت کے انکار کرنے والوں کی سزا بھی اور آخرت کا پورا منظر بھی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ رب العالمین کا کلام ہے، یہ جاوید کا کلام نہیں کہ سن کے آپ اس کان سے سنیں اور اس کان سے چھوڑ دیں۔ رب کا خطاب ہے کہ جو لوگ آخرت کے منکر رہے، آخرکار ہم ان کو نیست و نابود کر دیا، اور آخرت کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ سب کچھ تم ہی اکیلے جھیلنا ہوگا، اور رب العالمین اس وقت تمہارا ایک ایک پائی کا حساب لے گا۔ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا سیدھے طرف دیا جائے گا وہ اصل کامیاب ہے، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یاد رکھو اس کے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ فرمایا الحاقہ، الحاقہ ہو کر رہنے والی کون سی چیز؟ حق سے نکلا ہے، ہونا ہے، یہ کبھی چوکنے والا نہیں ہے، یا تمہاری نظروں سے پھرنے والا نہیں ہے۔ تمہاری پوری زندگی تم اس کے انکار میں گزار دو، لیکن یہ تمہاری زندگی میں ہو کے رہنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے حاقہ کا ایک مطلب اگر لیں، حقیقت میں سچائی یہی ہے جو ہو کر رہنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مل حاقہ۔ اللہ پوچھتا ہے کہ تم کیا جانو؟ وما ادراک مل حاقہ۔ تمہاری پہنچ، تمہاری سوچ وہاں تک پہنچے گی کہ یہ کیا ہو کے رہنے والا ہے؟ یا رب، یہ وہ انداز ہے جس میں دراصل میں پوری کیفیت بھی تمہیں بیان کر دوں پھر بھی تم سمجھ نہیں پاؤ گے کتنی بڑی خطرناک ترین مصیبت ہے جو تم پہ آنے والی ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا وما ادراک مل حاقہ میں، یعنی تم کیا جانو کہ حاقہ کیا ہے؟ پوری تفصیل تمہارے سامنے رکھ بھی دی جائے پھر بھی جب تک تم پہ گزرے گی نہیں تب تک تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے، کتنا خطرناک ترین مرحلہ ہے جو تم پر سے گزرے گا۔ مجھے کہتے ہیں نا کہ بھائی تم دراصل اس وقت ہوتے تو سمجھتے، میں الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا، بعینی ہی وہی مطلب ہے۔ الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ، تمہاری سمجھ وہاں کیسے پہنچے گی یہ حاقہ کیا ہے؟ اب اللہ نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی کیا چیز ہے، لیکن خطاب کو پھیر دیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ فرمایا کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد بھی دراصل جھٹلائے گئے، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ کسے؟ قارعہ کو۔ قارعہ بھی ایک نام ہے اصل میں حاقہ کا، قیامت کا ایک نام حاقہ بھی ہے، ایک نام قارعہ بھی ہے۔ قارعہ کا مطلب ہے قرع، قرع کا مطلب ہے کھٹ کھٹانا، دروازے کو کھٹ کھٹانا۔ کیوں قارعہ؟ اس واسطے کہ تمہاری اپنی زندگی میں تم مگن ہوگے، جیسے آج بھی جمعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جمعہ کو قائم ہوگی۔ ہاں، ایسے ہی انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پینے والا پیالہ اپنے منہ پہ لے جائے گا، ابھی گھونٹ نہیں بھرے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کپڑے کی تجارت ہو رہی ہوگی، کپڑے کے مول تول ہو چکے ہوں گے، ماپ کے میٹر کاٹنے والا کاٹنے نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایسے ہی آئے گی جیسے کوئی اچانک آ کے دروازے پہ کھٹ کھٹا کے داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قارعہ، اسی سے سورہ قارعہ بھی ہے، القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، یہ کھٹ کھٹا دینے والی، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا کھٹ کھٹا دینے والی؟
تمہارا ادراک کہاں تک پہنچے گا کہ اس واقعے کو تم سمجھ سکو کہ کیا کھٹکھٹا دینے والی ہے. یہ بھی وہی انداز ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ کذبت ثمود وعاد، عاد و سمود نے جھٹلا دیا کس کو؟ اس کھٹکھٹا دینے والی کو. ہاں فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. تو اس کے پاداش میں اب معلوم ہوا شرک ایک گناہ نہیں تھا ان کا، شرک تو تھا ہی، آخرت کا انکار بھی ایک بہت بڑا گناہ تھا جس سے اللہ نے ان لوگوں کو کیا ہے نیست و نابود کر دیا. ہاں سمجھو اچھی طرح، ہمارے اپنے اعتقادات میں تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہاں جی آخرت، لیکن ہم انکاری ہیں. کس سے؟ عمل سے. ہم انکاری ہیں اپنے اپنے معاملات سے. تو یاد رکھو ہم پر بھی اچانک اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آئے گا. اگر ہم اسی پر رہے، آخرت پر سچا اور صحیح مسلمان اعتقاد رکھنے والا یہ زندگی نہیں گزارے گا جو زندگی ہم گزار رہے ہیں. تو یہی حالت ان کی بھی تھی کہ فرمایا ہم نے کیوں نیست و نابود کیا عاد و سمود کو. ایک تو مشرک تھے، لیکن دوسرا ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ آخرت کو جھٹلا دیا تھا، حق کو جھٹلا دیا تھا، قاریہ کو جھٹلا دیا تھا. تو ہم نے کیا کیا؟ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ مسئلہ ختم. بس حد سے بڑھ جانے والی آواز سے ہم نے ہلاک کر دیا. طاغیہ طغا سے نکلا، حد سے بڑھ ایسی چیخ جس کی آواز کو تمہارے کان برداشت نہیں کر سکتے، اس حد سے بھی بڑی ہوئی چیخ. خواہ وہ فرشتے کی چیخ تھی یا رب نے کہیں سے انتظام کیا تھا، بس ایک آواز تھی کہ دل کے دل ہارٹ اٹیک میں سب مر گئے. حتیٰ کہ مر ہی نہیں گئے، ان کے بدن بھی پگھلنا شروع ہو گئے تھے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ایسے ہو گئے تھے گویا کہ کیا راکھ ہیں آواز سے. کیونکہ ہمارے آواز کے سننے کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اس کیپیسٹی کے اندر ہی ہم سن سکتے ہیں. اس سے بڑھی تو ہمارے کان پھٹ جائیں گے یا پردے پھٹ جائیں گے یا انسان ہارٹ اٹیک میں مر جائے گا. ایسی ہی کوئی آواز تھی جو رب العالمین نے ان پر رکھا. تو اس آواز سے ہوا کیا؟ بالطاغیہ، وہ سب کے سب اس آواز سے برباد ہو کے رہ گئے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. فرمایا کہ عاد کو ہم نے کیا کیا تھا؟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ. ریح سرسر اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ہوا بھی تیز ہوتی ہے اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، ٹھنڈ والی ہوا. یا یوں سمجھیے کہ ایسی ہوا عاتیہ، جیسے کہ کیا ہے اس ہوا کے اندر زور بھی بہت زبردست ہے. ایسی ہوا نے ان کو کیا کر دیا؟ نیست و نابود کر کے رکھ دیا. سورہ قمر میں تو فرمایا وہ ہوا ایسی تھی کہ ایک ایک کو اٹھا کے پٹک پٹک کے مارتی تھی ہوا. اور آج بھی یاد رکھو سب سے بڑا پاور ہوا کو ہے. اس ہوا کو رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہمارے فیور میں رہے، تو وہ ہمارے لیے فیور میں ہے، ہم اس سے سانس لیتے ہیں. لیکن یہی حکم رب کا آ جائے کہ ان سب کو نیست و نابود کر دے، تو پھر ایک ہوا ہی کافی ہے. اللہ کے لیے کوئی اور لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی ہوا کے ذریعے نیست و نابود کر دے. تو اسی لیے فرمایا کہ سرسرن عاتیہ. تو ہوا کیا؟ وہ سخرہا علیہم 7 لیال و 8، تقریباً پورے 7 دن 8 رات یہ ہوا چلتی رہی. ہم نے ان کو مسلط کر دیا اس ہوا کو. سخرہا علیہم 7 لیال و 8، 8 دن 7 رات چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. ایام حسومہ، اور یہ ہوا پے در پہ تھی، پے در پہ تھی. ایک تو حسم کہتے ہیں پے در پہ آنے کو، ایک حسوم کہتے ہیں جڑ کاٹ کر رکھ دینے کو. ہم نے یہ ہوا چلائی اس واسطے کہ ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دے. یا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ ہوا چلائی مسلسل 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 7 رات 8 دن چلتے رہے. وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کو مخاطب کر کے پوچھا گیا ہے، اب تم اس قوم میں سے کوئی باقی دیکھتے ہو؟ کوئی باقی بچا ہے؟ آخرت کا انکار کرنے کے پاداش میں ان سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، اور آج کوئی ان میں سے نہیں بچا ہے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، ایسے پڑے رہ گئے جب وہ ہوا ختم ہوئی نا جی، بستی کا منظر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کھجور کے لمبے لمبے تنے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کھجور کے تنے نہیں تھے بلکہ انسان تھے۔ یہاں پر یہ اشارہ بھی ہے کہ وہ انسان بہت اونچے تھے۔ تمہاری تو دراصل 6 فٹ کی نہیں ہے، 5 فٹ کی نہیں ہے، اور کوئی 7 اور 6 کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ عاد و سمود کو ہم نے مارا ہے، ان کے تو کیا ہیں، ایسے ایسے قدم تھے، کھجور کے تنے جیسے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اپنے آپ میں بڑے ہی زبردست تھے، اپنی خوبصورتی پہ بڑا ناز تھا۔ ایسوں کو ہم نے ایسے مارا کہ جب ان کی میتیں پڑی ہوئی تھی بستی کے اندر تو دیکھنے والوں کو ایسے لگتا تھا گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں۔ اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، اب کوئی باقی ہے؟ ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ آخرت کو یہ لوگ مانتے نہیں تھے، آخرت کا ڈر نہیں رکھتے تھے، آخرت کے لیے جیتے نہیں تھے، یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وجاء فرعون، اس کے بعد فرعون آیا، ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور اس سے پہلے قوم لوط کی وہ بستیاں تھی جس کو ہم نے الٹا کے مار دیا۔ مؤتفکات یعنی تلپٹ کر دینا، زمین کو چھتیں اوپر چھتیں نیچے، ان کی زمین اوپر ہو گئی، اللہ نے ان کو اٹھا دیا ان کے زمین سے، ان کی جگہوں سے، اور لے جا کے اوپر سے پٹک دیا۔ عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، ہم نے ان کو اٹھایا اوپر اوپر اوپر، یہاں تک کہ پھر انہیں پلٹایا، پھر وہاں سے انہیں زمین پہ دے مارا، پھر اس کے بعد جہنم میں تپے ہوئے پتھروں کی ہم نے بارش کر دی۔ یہ قوم لوط، وجہ کیا تھا؟ ان کا بھی بہت اہم ترین گناہ تھا، بے حیائی کا گناہ، بے حیائی کا، ہم جنس پرستی کا گناہ، جو آج ہم میں عام ہوتا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں میں بے باکیاں آتی جا رہی ہیں۔ ہاں، ایسے ایسے بچے ہیں بے باک، کہتے ہیں کہ ہم ہی کیا ہیں، عورتوں سے زیادہ مردوں میں انٹرسٹ ہے، ہم مرد ساتھ رہتے ہیں، میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایسے فون بھی مجھے آئے ہیں۔ اپنے بچے مسلمان، یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا کہ ان کی بستیوں کو اٹھا دیا اور بستیوں کو اوپر لے جا کے وہاں سے پلٹا کے نیچے پھینکا۔ حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق تو لوط کی بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو آسمان کے فرشتوں نے سنا، اس حد تک اوپر لے گئے بستی کو، پوری کی پوری بستی کو۔ حضرت جبرائیل آئے، ایک پر مارا، پر سے بستی کو اٹھا لیا، پھر لے گئے لے گئے لے گئے لے گئے لے گئے لے گئے، اتنا لے گئے کہ کہتے ہیں کہ ان بستی کے کتے کے بھونکنے کی آوازوں کو ملائے اعلیٰ نے سنا، پھر اس کے بعد پلٹا کے مارا نیچے زمین پر، تو حالت کیا ہوگی؟ اسی وقت وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، لیکن عذاب تب بھی نہیں تھما۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر ہم نے نشان زدہ کیے ہوئے پتھر تپا کے جہنم سے پھینکے ان پر۔ کس کس پہ پڑھنا تھا؟ ایک ایک نام لکھا ہوا تھا برابر، یہ بدبخت فلاں پہ، یہ بدبخت فلاں پہ، یہ بدبخت فلاں پہ، یہ کیوں؟ ان بدبختوں کا حال سب سے برا ایک ایسے گناہ کی طرف تھا جو اس سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں کیا۔ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ ارے بدبختو، دنیا کے اندر اس سے پہلے اس طرح کا گناہ کسی اور نے نہیں کیا جو تم نے کیا پہلی مرتبہ۔ عورت عورت سے، مرد مرد سے، آج جو اسے ایک فیشن بنایا جا رہا ہے،
آج اسے ایک نام دیا جا رہا ہے، اور یہ فحاشی اور عریانی کھلے عام بات ہوتی ہے۔ کھلے عام لوگ آج بات کرتے ہیں کہ ہمیں عورتوں میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں مردوں سے مردوں کے اندر لذت اٹھانے میں ہے۔ اور خود ہمارے ہندوستان کی حالت بھی یہ ہوئی کہ کئی سال ہوئے اس کے باقاعدہ طور پر قانون بنا کے دے دیا گیا کہ مرد مرد شادی کر کے رہ سکتا ہے، عورت عورت شادی کر کے رہ سکتی ہے۔ یہ ہے وہ ہم جنس پرستی جس پر رب العالمین نے انہیں عذاب کا ایسا کوڑا برسایا جو کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ ہاں، آج ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، مجموعی طور پر امت کی ہلاکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کرتے تو شاید اسی ایک گناہ کی پاداش میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود کر دیتا۔ فحاشی اور یعنی کا ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کہتا ہے والمؤتفقات بالخاطئہ، یہ سب اس واسطے کہ یہ دراصل تھے ہی اصل میں حد سے بڑھ جانے والے گنہگار تھے۔ ان کا سب سے اہم ترین گناہ کیا تھا؟ فعصوا رسول ربہم، ان سب نے اللہ کے اس رسول کے جو ان کو بھیجے گئے تھے انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ کے لیے مسلمانوں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ یہی وہ گناہ تھا جس کی پاداش میں انہیں دنیا میں نیست و نہ، آخرت میں تو ہے ہی عذاب، لیکن یہاں عذاب کا کوڑا اس پہ برس کر رہے گا جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جانتے بوجھتے رسول کی نافرمانی۔ اسے پتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ناراضگی تھی، پھر بھی رسول کی نافرمانی۔ ہمارے معاملات میں دیکھو، ہماری شادی بیاہ میں دیکھو، ہماری زندگیوں میں دیکھو، ہمارے اٹھک بیٹھک میں دیکھو، ہمارے لباس میں دیکھو، ہمارا اتار چڑھاؤ میں دیکھو، ہمارے فیشن میں دیکھو، کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کو معلوم ہے ہم کو کہ اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، لیکن ہم رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان سب کو مارا، فرعون کو دریائے نیل میں ڈبایا، قوم لوط کو بستی کو الٹ کے مار دیا، قوم سمود کو ہم نے باد سرسر بھیج دیا، قوم عاد کو ہم نے چیخ سے مار دیا۔ ان سب کا واحد ایک گناہ تھا، وہ کیا گناہ تھا؟ فعصوا رسول ربہم، ان بدبختوں نے اپنے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ سب سے بڑے رسول امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین ہم کو عطا ہوئے، فضیلت کے اعتبار سے بعد میں ہیں سب رسول، ان کی نافرمانی پہ اللہ نے یہ عذابات اتارے۔ ہم جو نافرمانی اللہ کے رسول کے کر رہے ہیں تو کیا ہم پر انعامات اتریں گے؟ ہم پر عذابات نہیں اتریں گے؟ صبح سے لے کر شام تک ہم رسول کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے جس جس چیز سے منع کیا وہی کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم رسول کے نافرمان بن چکے ہیں۔ فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ الرابیہ، جب ہم نے ان کو پکڑا تو بڑا سخت پکڑ، ہماری پکڑ سے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے، ایسی سخت پکڑ ہم نے پکڑی ہے۔ اور یاد رکھو، تمہاری ابتدا بھی یاد رکھو، پھر اللہ تعالیٰ تاریخ انسانی کی ابتدا شمار کر کے بتا رہا ہے، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تم وہی تو ہو جن کو نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کے شرک کی پاداش میں زبردست طوفان کے بعد کشتی میں جن کو ہم نے چڑھا لیا تھا وہیں سے تو تم آباد ہوئے۔ ہم آج جو کچھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہاں سے آ گئے؟ حضرت آدم کے بعد اللہ نے قوم کو پوری کی پوری انسانیت کو طوفان میں غرق کر دیا، اور 40-80 لوگ جو سوار ہوئے کس میں؟ نوح کی کشتی کے اندر، وہی 40-80 سے ہم نے پھر دوسری انسانیت کی ابتدا ہوئی جو آج ہم سب آباد ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تم وہی تو ہو، بھول گئے اپنی اصلیت کو۔ طغى الماء وحملناكم في الجاریہ، ہم نے دراصل کیا کیا؟ تم کو کشتی میں لے لیا تھا جو چل رہی تھی، اسی کشتی میں حفاظت سے ہم نے تم کو بچا لیا تو تمہاری نسلیں آباد ہوئی، ورنہ اس کشتی کو بھی ہم ڈوبنے چھوڑ دیتے تو پھر انسانیت باقی نہیں رہتی۔
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ یہ سب قصے جو گزر چکے ہیں اصل میں بہت بڑی یاد دہانی ہے مسلمانوں۔ کس کے لیے؟ جو بیٹھ کے اونگتا ہے، سوتا ہے، 40 منٹ کے 50 منٹ کے خطبے میں بھی اسے نیند آ جاتی ہے، اس کے لیے نہ تذکرۃ وتعیھا اذن، کان لگا کے جو سنتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں، جو سننا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے کہاں کی نصیحت آئے گی؟ آج ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے، 40-50 منٹ کا خطبہ بھی سننے کے اہل نہیں ہیں، ہم بیٹھتے ہی نیند آ جاتی ہے، پریشان حالت میں آتا ہے بندہ، کب نماز ختم ہوگی، کب بھاگوں، ابھی بزنس چھوڑ کے آیا ہوا ہوں، ابھی ایک بچے کو کہہ کے آیا ہوں ذرا دیکھ لے بیٹا وہ کب بھاگ جائے گا، یا میری دکان بالکل برباد ہو جائے گی، یا کسٹمر چلا جائے گا۔ یہی ذہنیتیں لے کے یہاں بیٹھتا ہے تو سنے گا کیا؟ خاک سنے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اصل میں تذکرہ ہے لوگوں کے لیے، یاد دہانی ہے ان واقعات میں۔ کن کو؟ وَتَعِيَّهَا اُذُن، کان جو لگا دے نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے جو رسم پوری کرنے کے لیے آ گیا ہے کہ کیا کہ خطبے میں بیٹھو، بولے بیٹھ گیا کہ ورنہ جمعہ نہیں ہوتی، کہتے اس کے پہلے سے ٹائم سیٹ کر کے آتے۔ اور ہمارے لوگ بھی کیا کیے، عوام کے مطابق دیکھے، ان کو لمبا بولے تو نہیں ہوتا، اس واسطے کیا کرتے، ممبر پہ چڑھتے ہی 2 منٹ کا خطبہ، انہیں وضو کر کو آیا تھا کہ اس کا خطبہ ختم ہو جاتا، انہوں اترے تو انہیں بھی جم جاتا، نماز پڑھ لیتا، چل جاتا، مسئلہ ہی ختم۔ باقی پورا خطبہ کیا ہے، تحت المنبر، نیچے کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ انہوں بولتے، اس میں کوئی آئے یا نہ آئے، نہ ان کو سمجھ آتی نہ لوگوں کو سمجھ آتی، وہ خطبہ پڑھتے رہتے کتابیں لے کے، ایسے کر کے جمعہ کا پورا پاور غارت کرتی۔ جو روحانی سسٹم شریعت نے بنایا تھا کہ 1 ہفتے کا پورا چارج تمہیں یہاں سے ملے گا، ہم نے مساجد میں عام طور پر خطبے تو رکھ دیے، لیکن ایسے خطبے نہ خطیب کو آدھا سمجھ آتا ہے نہ اس کو آدھا سمجھ آتا ہے سامعین کو۔ اور اصل منبر کا خطبہ ہم نے کیا کر دیا، 5 منٹ کا خطبہ بنا کے عربی میں وہ کتاب پڑھتا ہے، اور اس کو اس سے زیادہ میٹھی نیند آتی، لوری دیے جیسا رہتا اسے۔ ابھی ماشاءاللہ ابھی ذرا سونے کی تیاری کرا، اس کے بعد ابھی ذرا بولتے ہی، اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوا نماز پڑھ کے نکل گئے، جمعہ کی وہ روح ہی نکل گئی۔ اس کی وجہ سے شریعت نے جمعہ کا کنڈکٹ اور جمعہ کو کیا ہے سب سے اہم ترین مرتبہ دیا تھا۔ آج ہمارے مساجد میں یوں خطبے ہوتے، اس کے اندر نصیحتیں ہوتی، اپنی زبان میں ہوتے، منبر پہ۔ یاد رکھیے 1 مہینے کی ضرورت ہے کہ حالات بدل کے رہ جائے۔ ہم نے تو خطبے کو ہی کیا کر دیا، ملیاں میٹ کر دیا، خاموشی اور خطبہ دونوں برابر کر کے رکھ دیا، کچھ نصیحت ملتی ہی نہیں اس کو۔ حالانکہ خطبہ تو تھا تمہارے لحاظ سے، تمہاری زبان اردو ہے تو اردو میں، کہیں تمل ہے تو تمل میں، تب تو نصیحت ملے گی نا جی۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تب تو تمہارے کان لگیں گے نا سننے کے لیے۔ جو زبان تمہیں آتی ہی نہیں اس زبان میں خطبہ ہو، کروڑوں کی عوام جمتی ہے جمعہ میں، لیکن تبدیلی 1% کی نہیں ہوتی، 1% کی نہیں ہوتی۔ اسی واسطے ہمارے بھی بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، مول صاحب اتنا لمبا خطبہ ہمیں آتے جلدی میں بھاگنے کے واسطے، ہمیں کب سننے آتے؟ ہمیں سننے آئے تو اچھا لگے گا نا، 5 منٹ بڑھ بھی جائیں تو اور اچھا لگے گا کہ بھائی ہمیں سننے کے لیے کچھ نہ کچھ ملتا۔ ہم تو پوری پلاننگ سے آتے ہیں کہ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، بھاگیں گے اپنا شیڈول، ہمیں سننا کیا ہے، لینا دینا کیا ہے اس سے۔ تو اس واسطے نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ کچھ اندر سے کیا ہے انقلاب برپا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہی وہ خطبات تھے جس کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوم جو کہ صرف اور صرف برائیوں کا یوں مجموعہ کہہ لیجئے کہ خانہ بدوش قوم تھی، لیکن 23 سال کے مدت میں سب سے اعلیٰ ترین انسان بنا کے چھوڑا۔ وہ آتے تھے تو سننے کے لیے آتے تھے، غور کرنے کے لیے آتے تھے، زندگیاں لگاتے تھے، ایک ایک بات عمل کے لیے سنتے تھے۔
تو اللہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے یہ واقعات تمہارے سامنے رکھے، کیوں رکھے ہیں؟ ان میں بڑی نصیحتیں ہیں، وتذکرہ اذن واعیہ، لیکن اس کان کے لیے جو کان لگا کے سنتا ہے۔ اب سنو کان لگا کے، آخرت کیسے پیش آئے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی آواز، بس سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو کیا ہے کوٹ کوٹ کر کیا ہے برابر کر دیا جائے گا، اور پہاڑ اور غار سب ایک ہو جائیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ وہ دن ہوگا جو تم پر واقع ہوگا، واقع ہو کر رہے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کمزور ہو جائے گا۔ جو کروڑوں سال سے ایک سوراخ نہیں کر سکے، وہ مضبوط ترین آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کمزور ہو جائے گا، تو تمہارے بنائے ہوئے عمارتوں کا کیا حال ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے آسمان پر رہنے والے کہاں جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے اس وقت ہم کنارے پہ کھڑا کریں گے، کیونکہ آسمان تو متحمل نہیں ہوگا، وہ تو کمزور ہو کے ٹکڑے ہو چکا ہوگا، وہ تو کنارے پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور ایسے وقت میں رب اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، رب العالمین کا عرش اٹھائے ہوئے 8 فرشتے ہیں جو تمہارے سامنے آئے گا۔ مسئلہ بالکل سامنے واضح، رب ذوالجلال ہے، اور ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، اور ہم سب لنگ دھڑنگے کھڑے ہوئے، بالکل ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلتے ہیں ویسے تپتی ہوئی ایسی زمین جس کے اندر پسینہ پسینہ ہے، اور سورج تمہارے ایک نیزے پہ ہے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈوبے ہوئے، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کھندے تک۔ یہ حالت منظر اپنے ذہن میں لاؤ اور سوچو کہ اس وقت نکلنے کی راہ کیا ہوگی تمہارے پاس۔ کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ اپنے آپ پہ غور کرو، اپنی زندگیوں پہ غور کرو۔ اس وقت کیا جواب ہوگا، کہاں نجات ہوگی؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، یہ وہ ایسا دن ہوگا تمہارا ہر حساب، ہر چیز پیش کر دی جائے گی، رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ رات کے گناہ، اندھیرے کے گناہ، نیٹ کے گناہ، انفرادی گناہ، جو کچھ تم نے سمجھا تھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ سب کا سب رب العالمین کے سامنے آ چکا ہوگا۔ ایسے وقت تمہارا کیا حال ہوگا، سوچو۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔